السلام علیکم جی۔ تو دوستو، میں الحمدللہ البانیہ کے ایئرپورٹ پر ہوں اور تیرانہ ان کا کیپٹل ہے۔ البانیہ کے ایئرپورٹ پہ اس وقت موجود ہوں اور یہاں پہ یو اے ای کے ویزے پہ انٹری تو ہے، لیکن جب سے 1 سال ہو گیا ان لوگوں نے یو اے ای کے ویزے پہ انٹری دی ہوئی ہے، لیکن کیا پرابلم ہے کہ بہت سے لوگ یہاں آئے اور یہاں سے اللیگل یورپ کنٹری میں چلے گئے، کیونکہ یہاں سے جانا بہت ایزی ہے۔ اس کا بارڈر گریس کے ساتھ ٹچ ہے، اور اگر آپ سمندر کے راستے سے جاؤ تو سامنے اٹلی پڑتا ہے، پھر اس کے ساتھ مونٹینیگرو ہے، کوسوو ہے، وہ بارڈر ٹچ ہیں۔ تو یہاں سے ایزیلی آپ جو ہے کسی دوسرے کنٹری میں موو آؤٹ کر سکتے ہو اللیگل۔ تو یہاں سے بہت سے لوگوں نے اللیگل جو ہے موو آؤٹ کیا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے ابھی مطلب سیکیورٹی ہائی کر لی یا سختی کر دی کہ ابھی یہ اچھے سے جانچ پڑتال کر کے اس کے بعد بھیجتے ہیں۔ ابھی میں اور میرا ایک دوست ہم آئے، میرا دوست جو ہے وہ ترکی میں، وہ دبئی میں بس ڈرائیور ہے، گورنمنٹ بس کا، تو اس کو ساتھ لے کے آیا۔ اس کو اس کے گورنمنٹ جاب کی وجہ سے انٹری ملی، ساتھ میں انہوں نے اس کے کریڈٹ کارڈز چیک کیے، پھر اس کے آلریڈی 3-4 کنٹریز کے ویزا لگے ہوئے تھے، جس میں تھائی لینڈ، ملیشیا، سری لنکا کے ویزے تھے۔ اور میرا جو ہے میرا بھی انہوں نے ریسنٹلی ریکارڈ چیک کیا، اور جو رشیا کا ویزا ہے وہ بھی چیک کیا، اس کی ویلیڈیٹی وغیرہ چیک کی، اور اس کے علاوہ میرے بزنس ڈاکومنٹ چیک کیے، مطلب اچھی طرح سے تسلی کر کے اس کے بعد انہوں نے تقریباً ہمیں 1 سے 1.5 گھنٹہ کھڑے کیے رکھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ مصری آئے ہوئے تھے، کچھ فلسطینی آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کے پاس ترکی کی انٹریز تھیں، اس کی بیس پہ آنے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کو واپس کر دیا۔ اس کے علاوہ دبئی سے ایک پوری فیملی آئی ہوئی تھی 5 بچوں کے ساتھ، افغانی تھا لیکن وہ فارسی بول رہے تھے، افغان نیشنل تھے۔ تو وہ لوگ پہلے ترکی وزٹ بھی کر چکے تھے، یہاں پہ بھی وہ وزٹ کے لیے آئے تھے، جن میں ان کی جو بیٹی تھی وہ صرف انگلش جانتی تھی، وہ کمیونیکیٹ بھی کر رہی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ان کو بھی انٹری نہیں دی۔ انہوں نے جب ان سے کوسچن کیا کہ آپ کے پاس منی کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، تو انہوں نے بولا کہ $7,000، جو کہ اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اور جب اس آدمی سے پروفیشن پوچھا گیا کہ کام کیا کرتے ہو، تو وہ مکینک تھا، لیکن ان لوگوں نے اونلی آٹو مکینک بولا، انہوں نے سپرویژن یا ایسا کچھ بھی نہیں بتایا، جس کی وجہ سے ان کو ڈاؤٹ ہوا کہ اتنا پیسہ کیسے لے آ سکتا ہے، وہ بھی اتنی سی جاب میں، اور وہ بھی 5 بچوں کے ساتھ۔ تو ان لوگوں نے اس کو بھی ریٹرن کر دیا۔ ایک بنگالی تھا، وہ پارٹنر ویزے پہ تھا، اس کو بھی ریجیکٹ کیا، واپس بھیج دیا۔ اس کے علاوہ عربی کچھ آئے ہوئے تھے ڈیفرنٹ کنٹریز سے، فلسطینی تھے، مصری تھے، ان لوگوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر کے واپس بھیجا، کیونکہ ان کو لینگویج کا بھی پرابلم تھا اور وہ پراپرلی ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکے۔ تو میں نے تو خیر باقی اس کے علاوہ انہوں نے ہر آدمی کو اچھے سے چیک کرنے کی کوشش کی، مطلب بیگز اور ایون کپڑے جوتے تک بھی چیک کیے، لیکن اگر آپ کو کانفیڈنس لیول ہے اور آپ بات کر سکتے ہو، کیونکہ ہمیں جب انہوں نے چیکنگ کے لیے بلایا تو اس وقت میں نے ان کو بولا کہ میں آلریڈی بزنس مین ہوں، آپ میری ہسٹری چیک کرو پہلے، اور میرے فیوچر ویزاز چیک کرو، اس کے بعد آپ چیکنگ کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کویسچن کیے کہ آپ کس پرپز سے آئے ہو، کدھر کدھر جانا ہے، کہاں سے آئے ہو، آگے کدھر جانا ہے، اسٹے کتنا کرنا ہے، پیسے کتنے ہیں پاس، ایسے کویسچنس کیے گئے، جس میں میں نے ان کو بولا کہ پیسے تو میرے پاس کم ہے، لیکن میرے پاس کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈز وغیرہ ہیں، تو میں اس پہ سروائیو کر سکتا ہوں۔ تو اس سے تھوڑے یہ سیٹسفائی ہوئے، پھر میں بزنس وغیرہ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ساتھ مینشن کیے، تو اس کی بیس پہ جو ہے کہ مجھے آرام سے انہوں نے آنے دیا۔ خیر اتنا آرام نہیں تھا، اتنے آسانی سے نہیں آنے دیتے، تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن ہم 2 بندوں کو صرف انہوں نے لگایا، باقی جتنے بھی ادر نیشنلٹیز والے تھے اس میں 2 سری لنکن تھے، وہ یہاں کا ویزا لے کے آئے ہوئے تھے، ان کو انٹری ملی، باقی جو وداؤٹ ویزا آئے تھے ان لوگوں کو انٹری نہیں دی، انہوں نے واپس بھیج دیا، جس میں سے زیادہ تر لوگ دبئی سے آئے ہوئے تھے، ایون پوری فیملی کو واپس بھیج دیا۔ تو اگر آپ البانیہ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اپنا پیپر ورک کمپلیٹ کر کے آئیں، فیوچر کا کوئی ویزا لگا کے آئیں، اور پہلے سے کچھ 2 کنٹریز میں 3 کنٹریز میں گھوم کے آئیں،
تاکہ آپ ان کو سیٹسفائی کر سکیں. دوسرا، آپ کو لینگویج آنی چاہیے اور کانفیڈنس ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس لینگویج اور کانفیڈنس ہے تو پھر اتنا مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ہاں، پیسے ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہونے چاہیے. ابھی وہ افغان لوگوں کو انہوں نے صرف اس لیے ریجیکٹ کیا، ان کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ تھا. ان کے جاب پروفیشن کے حساب سے $7,000 مطلب اراؤنڈ 25,000 درہم بنتا ہے، جو کہ اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے. تو ان چیزوں کا تھوڑا خیال کیجیے گا اگر آپ البانیہ آنا چاہتے ہیں تو. باقی ابھی میں ایئرپورٹ پر ہوں، ہوٹل میں جاؤں گا، دیکھوں گا یہاں پہ کیا معاملات ہیں، کیا حساب کتاب ہے. تو مزید میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا اپنا دوست منیر. اور اگر ہو سکے جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں. یہ بالکل نیا چینل ہے. میرا مقصد صرف انفارمیشن پہنچانا ہے، مطلب کہ جتنی انفارمیشن ہو سکے، اور وہ بھی ذاتی ایکسپیرینس کی بیس پہ، سنی سنائی بات پہ نہیں. میں جب البانیہ آنا چاہ رہا تھا تو میں نے کوشش کی تھی کہ البانیہ کے لیے ویزا وغیرہ اور باقی چیزیں چیک کروں. ایکچولی میرا پہلے البانیہ کا پلان بھی نہیں تھا، لیکن جب میں نے گوگل سرچ کیا کہ البانیہ کی انٹری فری ہے UAE کے ویزے پہ، تو پھر میں نے سوچا کہ میں ٹرائی کر سکتا ہوں. تو وہ ٹرائی کرنے کے چکر میں آ گیا. تو دوستوں سے گزارش ہے جو نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں انفارمیشن کے لیے ٹریول اور ٹورزم سے ریلیٹڈ تو ضرور سبسکرائب کیجئے، ورنہ آپ کی مرضی، نو ایشو. کیونکہ میں تو اپنی سہولت کے لیے ویڈیوز بنا رہا ہوں، اپنی سہولت کے لیے چینل بنایا، اور میں بناتا رہوں گا، کرتا رہوں گا انشاءاللہ.